بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا گورنمنٹ اور فورسز کے درمیان کوئی رفٹ ہے اور رفٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ رفٹ کی وجوہات یہ ہیں جناب کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. فارن پالیسی کیا ہے ہماری، کیا نہیں ہے، اور اگر ان ساری چیزوں میں پرابلمز ہیں، اور حالات اگر خراب ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ سویلین گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے یا آرمڈ فورسز اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے علاوہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ان کی سرپرستی کرنے کے لیے کون یہاں پہ پیچھے رہتا ہے ان کے؟ اور اگر ان کو بتایا جاتا ہے، اگر گورنمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بینڈ آرگنائزیشنز کو ان کو ہینڈل کیا جائے، ان کو پلان دیے جاتے ہیں اگر گورنمنٹ کو، تو اس پہ عمل درآمد گورنمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ میں سب چیزیں جاننا چاہوں گا. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اخبارات کی زینت بنتی ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ دوسرے ممالک میں، ہاسٹائل کنٹریز میں ان کی سرخیاں لگتی ہیں. سو یہ سب چیزیں میں جاننا چاہوں گا. جنرل امجد شعیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ کیا سویلین گورنمنٹ اور فورسز کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بیچ میں کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بیچ میں خلش ہے، کوئی ایسی کوئی گلہ شکوہ ہے اباؤٹ دا فارن پالیسی، اباؤٹ دا ریلیشنز جو ہیں پاکستان کے انڈیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ، یا اس کے علاوہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی یہاں پہ کوئی گلہ شکوہ ہے گورنمنٹ کو فورسز سے، یا فورسز کو گورنمنٹ سے گلہ شکوہ ہے؟ ادھر ویز کچھ ہے ایسی بات، یا ویسے ہی یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، غالباً آپ بھی اسی تناظر میں بات کر رہے ہوں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بحث چلی ہوئی ہے. یہ 6 اکتوبر کو ایک آرٹیکل چھپا، آرٹیکل تو نہیں کہنا چاہیے، ایک خبر. اب وہ خبر بھی یوں آپ کہہ لیجئے کہ جس جرنلسٹ نے وہ دی، بیسیکلی وہ کالم رائٹر ہے اور ایڈیٹوریل رائٹر ہے، لیکن اس سے کسی نے رپورٹر کا کام لیا اور اس سے ایک رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے ریفرنس سے وہ چھپوائی. اس میں امپریشن یہ کہ جیسے گورنمنٹ اور فورسز کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، لیکن جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی یا بات کی، اس پہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو چیف آف آرمی اسٹاف اس بات پہ بڑے فرم رہے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا چاہیے. اگر نہیں توڑیں گے، خاص طور پہ کراچی میں اس سے وبال پیدا ہو سکتا ہے، بعد میں پھر مسائل آ سکتے ہیں. اور باقی بھی ملک میں ٹیررزم جہاں ہوگا، پیسے کا پیچھے ضرور عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ لگتا ہے تو یہ کام کرائے جاتے ہیں، ورنہ ہو نہیں سکتے. لیکن اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی حکومت کی. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا جن صاحب. میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں، آپ نے ذکر کیا ایک میٹنگ کا، میٹنگ واز ہیلڈ جی جس کے وجہ سے اخبار میں وہ آیا. جی وہ میٹنگ تھی بٹوین دا پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب. اس میں DGISI بھی موجود تھے، اس میں چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں پہ کیا واقعی رفٹ ہوئی تھی؟ واقعی کوئی وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ جو میٹنگ جس کا اخباری اطلاع کے مطابق ہوئی اور اس کی تفصیل جس طرح دی ہوئی ہے، وہ تو ایک میٹنگ کی تفصیل لگتی ہے کہ میٹنگ ہوئی واقعی. دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو جرنلسٹ ہے جس نے یہ چھاپا سارا، اس کو کافی سارے وہ کہتے ہیں کہ کولیگز نے منع کیا کہ یہ نہ اس کو نہ چھاپو، لیکن جو اس کا سورس تھا اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں یہ درست ہے، تم اس کو چھاپو. تو جب اس نے سورس کے کہنے پہ یہ کیا تو اس سے تو میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ واقعی میٹنگ ہوئی اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ واقعی درست ہوگا، کیونکہ ورنہ سورس نہ ایمفیٹیکلی شاید اس کو نہ کہتا. اب اس میں پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے مندرجات، اس کی ڈسکشن یہ سیکرٹ ہوتی ہے. یہ آپ کا ریاست کی امانت ہوتی ہے، ریاست کا سیکرٹ ہے یہ.
اور اس کو لیک کرنے والا وہ تعزیرات پاکستان کے تحت سزا کا مستحق ہوتا ہے. یہ ریاست کے ساتھ ایک غداری ہے جب آپ کوئی اندر کے سیکرٹس کو لیک کریں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جرنلسٹ اس نے ایسا سیکرٹ لینے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہوں کہ بھئی مجھے اندر کی انفارمیشن. جرنلسٹ کیوں پیسے دے گا جنرل صاحب؟ ایک سٹوری لینے کے لیے. پرائم منسٹر سیکریٹری نہیں، آپ صرف پاکستانی جرنلسٹ کی حیثیت، مثال کے طور پہ اس میٹنگ میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ انڈیا کو ضرورت ہے، تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی تو کسی جرنلسٹ کو آگے رکھ کے اسے پیسے لگوا سکتی ہے اور وہ انڈیا کے کام آ سکتا ہے. میں پاکستانی جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کے دشمن نے لینا ہو تو وہ تو یہ کرے گا. اب آپ نے اگر خود ڈی بگ کیوں نہیں کیا گیا اس ساری میٹنگ کو؟ ڈی بگ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، ڈی بگ کے علاوہ یہ تو میٹنگ جو اس نے جو لکھنے والے نے، جرنلسٹ نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے اس کو بتایا وہ میٹنگ میں موجود تھا. اچھا، یہ بگنگ والا قصہ نہیں ہے کہ اچھا وہ خود موجود تھا. اب اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ISI کا فرض ہے کہ وہ تحقیقات کرے، کیونکہ یہ ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کلپریٹ کو ڈھونڈے جس نے باہر یہ خبر لا کے دی، کیونکہ ایک سیکرٹ میٹنگ کے مندرجات باہر آئے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچا. نتیجہ یہ کہ 2 دن بھارت کے اپنے میڈیا پہ یہ زیر بحث رہی اور ایک خوشی کا مقام تھا وہاں پہ کہ آج یہ ایک رفٹ نظر آ رہی ہے ان کو. جو جس نے بھی لیک کی یہ ساری انفارمیشن پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر جو میٹنگ چل رہی تھی، واز ہی اے بیوروکریٹ اور اے پولیٹیشین اور واٹ؟ یہ اندازہ ہی ہے کہ کوئی بیوروکریٹ، ایکچولی اس میں کوئی حتمی نہیں بات کہی جا سکتی، اندازہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ نے کسی نے کی ہے. لیکن جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جا کے سارا دن یہ خبر چلی، رات کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کا ایک ڈینائل ایشو ہوا. اب وہ ڈینائل جو ہے اگر وہ درست ہے، واقعی درست ہے، تو پھر اخبار کو معافی مانگنی چاہیے کہ جی ہم نے ایک غلط رپورٹنگ کی جس سے بڑا ایک ہیجان پیدا ہوا، کوہرام مچا انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی. لیکن اخبار اپنی سٹوری پہ قائم ہے، انہوں نے معذرت نہیں کی. پھر پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ تحقیقات کرے. اگر یہ واقعی یعنی ڈینائل جو ہے وہ بیکار ہو گیا جب اخبار اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس پہ آپ نے 2-3 نکات اٹھائے. پہلے آپ نے بات کی کہ جی جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں کیا چیز ہے، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. اب یہ تھرو آؤٹ امپریشن پیدا کیا جاتا رہا ہے کہ ان کی سرپرستی ہماری انٹیلیجنس کرتی ہے، جبکہ یہ صورتحال نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری 2004 میں جنرل مشرف کے دور میں یہ طے ہوا تھا، جو امریکہ کی کوششوں سے انڈیا کے ساتھ بھی یہ طے ہوا کہ جی پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ ابھی کسی بھی ایسی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ یہ بینڈ آرگنائزیشن جو اپنے طور پہ خود یہ کام کر رہی تھیں، جنرل مشرف کے آرڈر پہ ان کے تمام کیمپس وغیرہ وہاں سے وائنڈ اپ کروا دیے گئے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا. تبھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یعنی کشمیر میں 2004 کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی وہ ٹیررزم ہے. پھر یہ آپ دیکھیے کہ 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد 2016 2 جنوری کو جا کے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے. اور ان 8 سالوں میں ہندوستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اگر کوئی سرپرستی کرا رہا تھا تو واقعات ہونے چاہیے تھے، وہ 8 سالوں میں کوئی واقعہ نہیں ہوا. پٹھان کوٹ کا واقعہ کس نے کروایا؟ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ 2016 میں جا کے جنوری کو ہوتا ہے. اب یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی واقعات ہوئے نہیں ہندوستان میں تو ہندوستان پھر بھی پوری دنیا میں کہتا رہے کہ جی پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے، پاکستان ایپی سینٹر ہے. یہ ڈپلومیسی کا فیلئر نہیں ہے کہ آپ دنیا کو باور نہیں کرا سک رہے کہ بھئی ہم نہیں کرا رہے. ہم اگر کرا رہے ہوتے تو جو ادھر 50,000 لوگ مرے ہیں، جو ادھر ہمارے اتنے ٹیررزم کے ایکٹ ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ انڈیا میں ہو رہے ہوتے. پٹھان کوٹ بھی پوچھوں گا، بامبے بھی پوچھوں گا. ایک ساتھ ساتھ ایک بات مجھے بتاتے چلیے آپ، ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس فورن پالیسی چلا کون رہا ہے، حکومت یا آرمڈ فورسز؟ نہیں، حکومت چلا رہی ہے. دیکھیں میں اس پروسیس کو بالکل سمجھتا ہوں، جانتا ہوں اور اس کا حصہ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہوتے ہیں
فورن آفس آپ کو لکھتا ہے، بھیجتا ہے کہ جی اس ایشو پہ ہمیں آپ کے ویوز چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے ہم اپنے پوائنٹ آف ویو پوری طرح اس پہ ریسرچ کر کے اس کو بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں. اچھا. اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے یہ فورن آفس کا کام ہے. اچھا. وہ پالیسی اس کے بعد کمپلیٹلی فورن آفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اس کا مظہر یہ ہے کہ آپ مثلا میں آپ کو 2-3 چیزیں گنواتا ہوں. زرداری صاحب کے وقت میں سلالہ کے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے 26 جوان مارے گئے وہاں پہ. فورن پالیسی کا ایشو تھا کہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمارے تعلقات آئندہ کیا ہوں گے، ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو وہ آرمی نے تو، حالانکہ آرمی کا ایشو تھا، وہ ڈیبیٹ ہوئی آپ کے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں رضا ربانی صاحب کی مائیت میں بیٹھ کے یہ اس وقت وضع کیا گیا، 10 یا 20 پوائنٹ تھے جو بنائے گئے کہ امریکہ کے ساتھ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگتا ہمارے تعلقات کی نوعیت یہ ہوگی. یہاں تک کہ آپ نے اس کی لائن آف کمیونیکیشن جو اس کو جا رہا تھا یہاں سے سارا سامان کراچی سے، وہ آپ نے بند کر دیا. صحیح. اچھا، اب یہ مجھے کوئی پوچھے آپ سے، آپ دیکھیں یا کوئی، کہ کیا یہ فوج نے کیا تھا؟ پھر یمن میں جنگ تھی، آپ سے فوجیں مانگی گئی، پارلیمنٹ نے ڈیبیٹ کر کے کہا کہ جی نہیں ہم نے فوج نہیں بھیجنی، نتائج اس کے کچھ بھی ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے فوج یمن میں نہیں بھیجنی. یہ فورن پالیسی کے مائل سٹون ہے، بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں. تو یہ کیا فوج نے کیا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ سردار جیسی صاحب نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں بریف کیا ان کو، پارلیمنٹ کو، فورن پالیسی پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فورن پالیسی کو آگے چلانے کے لیے آپ ہمیں تجاویز دیں کہ ہم کیا کریں. کسی نے کوئی تجاویز نہیں دی، یا دی اگر تو ہمیں علم نہیں ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہوا ہے. پرائم منسٹر تو وہاں کبھی جاتے ہی نہیں، اپنے کو مصیبت ہو تو پھر جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. لیکن فورن پالیسی پہ کتنی دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے ڈسکشن کی ہے. اگر کوئی کہے جی فوج یہ چلاتی وہ چلاتی ہے، تو بھائی میرے آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ پارلیمنٹ میں جا کے کیوں نہیں ڈیبیٹ کر کے اپنے معاملات آگے لے کے چلتے ہیں؟ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات ہی ہیں، آپ نے بحث کرنی ہے، پارلیمنٹ میں بحث کرے، پارلیمنٹ آپ کو مینڈیٹ دے دے کہ آپ یہ کریں، آپ فورن پالیسی میں لے کے آگے چلتے رہیں. جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے کی بات ہے. کیوں پرسیپشن کیوں اتنا اسٹرانگ ہے کہ فورن پالیسی جو ہے صرف فوج چلاتی ہے؟ دیکھیں یہ حکومتوں کو سوٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بعض جگہ پہ فوج جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتی ہے، بعض جگہ پہ امفیٹیکلی گائیڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ میاں صاحب نے ایک چیز اپنے کندھوں پہ لے لی کہ جی ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں. بالکل درست ہے، ساری قوم ساتھ ہے، فوج ساتھ ہے، گفتگو ہونی چاہیے. اب انڈیا آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، انڈیا کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ تعلقات کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ ہی میں نے ٹھیک کر دینے ہیں، ہم ویزا بھی ختم کر دیں گے، ہم یہ بھی کرتے ہیں. یہ تعلقات ٹھیک کرنے کا عمل سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 طرفہ ہے. آپ کی خواہش اور دوسرے کی بھی اسی طرح کی خواہش ہو تو آپ کے معاملات آگے چلیں گے. پھر اس میں دونوں سائڈز اپنے اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہیں. اگر میاں صاحب یا میں یا کوئی بھی ہم تعلقات ٹھیک کرنا چاہیں اور اپنے قومی مفادات کو بھول جائیں تو تعلقات تو ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ دوسرا سائڈ شکر اللہ ادا کرے گی کہ بھی یہ آ گیا میرے پاس، لیکن آپ کا ملک بھگتے گا. مثال کے طور پہ اگر آج میں کشمیر پہ بات کرنا چھوڑ دوں تو انڈیا کے ساتھ تو اگلے دن آپ کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آپ کی فوج یا کوئی آپ کو مشورہ دے کہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ سینسٹیو ہے، یہ آپ کے لیے گلے میں پھندا آ جائے گا، حکومت بھی مسئلے میں ہوگی، پانی سارا ان کے پاس چلا جائے گا اور کئی چیزیں، اور کشمیری جنہوں نے اتنی جانیں دی ان کے ساتھ وفا، چنانچہ آپ ایک پالیسی رکھیں تو آپ کہیں جی آپ نے تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ خراب کرا دی ہیں. جیسا میں تھوڑا سا آگے، میں تھوڑا سا شارٹ ٹرم سوچ رہا ہوں. میں آپ تو بات کر رہے ہیں کشمیر کی پالیسی میں اس پہ پٹھان کوٹ والا بھی ایکسپلین، میں اس پہ آتا ہوں جی، پٹھان کوٹ پہ وہ ضرور بات کریں گے اس پہ. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کو اگر کوئی ایسی مہم شروع ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی اسٹرانگ انڈیکیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو فوج ہے، کیونکہ پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ فوج جو ہے فورن پالیسی چلاتی ہے، اور ایران اور افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اگر جو تعلقات جو راکی ہیں، دوز ریلیشن شپس آر جسٹ بیکاز آف دا آرمڈ فورسز، جو اس لیے وہ راکی ہیں.
تو کل کو اگر راحیل شریف صاحب جو کہ اٹس راؤنڈ دا کارنر کے وہ جانے والے ہیں، وہ اگر چلے جاتے ہیں گھر، تو یہ سارا مدعا تو راحیل شریف صاحب کے پر پڑ جائے گا۔ ایکچولی کوشش یہی ہے کہ اپنی تمام ناکامیاں اس کے حساب میں ڈالی جائے جو اب جانے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شخص نے اتنی سیلف لیس خدمت کی ہے ملک کی، اس نے لیڈرشپ مہیا کی ہے ہر فیلڈ میں، اور اس ملک کے بھلے کے لیے بے تحاشا کام کیا۔ اچھا، اب میں فارن پالیسی کی تینوں چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ پھر فیصلہ کریں کیا۔ انڈیا کا میں نے بتایا، اب اگر یہ سمجھا جائے کہ جی انڈیا کا میاں صاحب کے ساتھ آ کے مودی گلے ملا اور اس سے تعلقات ٹھیک ہو رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غلط بات ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ افغانستان میں پاکستان کے بارے میں اتنا زہر اگل کے آیا مودی، اور وہ ایک مکار آدمی کی طرح گھنٹہ وہاں پہ اس نے تباہی مچائی اور ادھر آ کے گلے مل گیا۔ بھولے ہم تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی وہاں کیا کیا آئے ہو۔ اب اس میں اگر میں میاں صاحب کو یا اپنے پرائم منسٹر کو یہ یاد کراؤں کہ بھائی جب مودی آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈوزیئر دینا تھا، وہ جو بلوچستان میں وہ کرا رہے ہیں، وہ تو تمہیں وہاں پہ بے تحاشا تمہارے بارے میں بول بک کے آ گیا وہاں پہ، آپ نے وہ نہیں دیا، یہ دینا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ میں نے یہ کہا دینا چاہیے تو آپ کہیں گے جی آپ تعلقات خراب کرا رہے ہیں میرے انڈیا کے ساتھ۔ بھئی یہ تو ملک کا مفاد ہے نا، آپ کے ملک میں انہوں نے تباہی مچا دی، آپ اور تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ افا میں آپ نے کشمیر کا نام نہیں لیا۔ وہ مودی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان یعنی وہ بنگلہ دیش چاہتا ہے اور ایسٹ پاکستان سیپریٹ کرنے کا اعتراف کرتا ہے۔ سری لنکا میں وہ دہشت گردی کراتا رہا، 25 سال سری لنکا اس میں مرتا رہا۔ نیپال میں وہ دہشت گردی کرواتے ہیں۔ ہمارا برآمدات بکتی ان کے پاس ہے جو بلوچستان میں دہشت گرد جو دہشت گردی وہاں کروا رہا ہے۔ کل بوشن آپ نے پکڑا ہے، جو آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں، یہ سٹیٹ کا سرونگ آفیسر ہے، اور آپ کی حکومت یہ بات نہ کرے کہ جی ہم تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، لہذا ہم تباہی کا دہانے پہ بیٹھے رہے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہے۔ اور تعلقات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اگر آپ اپنے حق کی بات کریں گے تو تعلقات تو پھر آپ کے جو ہیں وہ کنفرنٹیشن تو ہوگی۔ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے جن صاحب، اور میرے خیال میں ویورز کو بھی تھوڑی کنفیوژن ہوگی۔ اگر دیکھیں اگر اس وقت جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، جس پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرسیپشن جو تھا اس کو آپ کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پرسیپشن یہ ہے کہ فارن پالیسی فوج چلاتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایگزامپلز دیے، آپ نے 2-4 پوائنٹس ایسے ریز کیے جو بڑے بڑے مائل سٹونز تھے، ان کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں، ڈی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو یہ ساری چیزیں یہ جو چل رہی ہے، یہ دیکھیں ایک ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے، ایک سرونگ چیف کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ان کے سر پہ جائیں گی؟ سیکنڈلی، یہ بینڈ آرگنائزیشنز کا ایشو جو ہے اس کو ساری دنیا ریز کرتی ہے کہ جی اس کو پیٹرنائز کیا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب اس کو فوج پیٹرنائز نہیں کرتی، لیکن جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ بینڈ آرگنائزیشن نظر بھی آتی ہے۔ مجھے پہلے 1 منٹ آپ دے دیجئے کہ میں فارن پالیسی کا جو تینوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی والا قصہ ہے وہ میں بات کروں۔ اچھا، میں نے انڈیا کا بتایا کہ انڈیا اپنی لائن ٹو کرتا ہے، وہ بغل گیر بھی ہوتے ہیں، لیکن افغانستان سے بلوچستان میں تباہی بھی مچاتے ہیں، کراچی میں بھی وہ تباہی مچاتے ہیں، اور بغل گیر ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ہاں ہر طرح کا وہ دہشت گردی کا کام کرواتے ہیں، اور اس کے ثبوت بے شمار میں نے آپ کے سامنے ذکر۔ اب آ جائیں افغانستان پہ۔ افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس ہے، چنانچہ وہ بھی اسی کی ڈگر چل رہا ہے۔ افغانستان نے اپنی جو خود مختاری ہے وہ تقریباً انڈیا کے ہاتھ فروخت کر دی۔ ثبوت اس کا یہ ہے، اگر افغانستان کو اعتراض ہے کہ پاکستان سے حقانی یا کوئی جاتا ہے، جبکہ حقانی وغیرہ سب اب ضرب اس کے بعد کوئی ایسا فائٹنگ سولجر یا ان کا طالبان ایسا نہیں ہے جو یہاں ہو، سب پار چلے گئے۔ ان کا انفراسٹرکچر، ان کا گولہ بارود ہوتا تھا، جو چیزیں وہ سب ختم ہو گئی، یہاں پہ اب کوئی چیز نہیں۔ اچھا، اب ہم نے افغانستان کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ کر لیں تاکہ ہم بارڈر کو سنبھالیں، فینس لگا لیں، کچھ کر لیں، تاکہ ادھر سے پورس بارڈر ہے، کیسے فینس لگائیں گے؟ نہیں، فینس جہاں لگ سکتی ہے فینس لگے۔ 18 رستے وہ ہیں جو بڑے فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، ان رستوں پہ فینسنگ کی ضرورت تھی کہ آپ وہ بند کریں۔ باقی چھوٹے موٹے دور دراز ڈیفیکلٹ وہ تو بہت سارے ہیں، ان کے لیے آپ اور ارینجمنٹس کر سکتے ہیں، سرویلنس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اپنے ٹروپس ڈپلوائے کی ہوئے تو افغانستان سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ بھی ادھر تم بھی رکھو تاکہ ادھر سے کوئی جائے نا۔
اور ادھر سے آئے تو ہم بھی پکڑیں کریں. افغانستان آج دن تک اس کے لیے راضی نہیں ہوا. ایک ساتھ ایک اور کوشچن پہ ریز ہو جاتا ہے افغانستان میں, مکمل کر جی آپ ضرور کیجیے گا, ساتھ ایک چیز اور ایشو ریز ہو جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی بڑی اچھی پوزیشن تھی کسی وقت, تو پھر خراب کیوں ہوئی؟ وہ تو طالبان کے وقت میں تھی نا, پہلے تو کبھی بھی ایسی نہیں رہی. اچھا میں اس پہ آتا ہوں, میں ایک عرض کروں. پھر ہم نے افغانستان کو کہا کہ جی آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کریں, چنانچہ ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ ایگری ہو گیا. جتنے جنرل رحیل شریف نے وہاں پہ پھیرے کیے ہیں, جتنے ڈی جی آئی ایس آئی نے پھیرے کیے ہیں, کسی اور نے نہیں کیے. اور یہ جا کے وہاں پہ ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ بھائی میرے یہ چیزیں ضروری ہیں, کریں آپ تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے, ہم آپ کے امن کے لیے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ اگر افغانستان سائٹ سے کوئی ٹیررسٹ آتے ہیں, جیسے بلوچ سیپریٹسٹ ہیں یا کوئی پاکستانی طالبان ہیں, تو ان کی اطلاع ہمیں دیں. ہم آپ کو تمام ان ایلیمنٹس کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہم آپ کو دیں گے, تاکہ یہ ارینجمنٹ کے تحت ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں. آپ پھر ماریں پکڑیں جو جی چاہے کریں. افغانستان نے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دستخط کرنے سے ایک دن پہلے روک دیا. نبیل رحمت اللہ نبیل ہوتا تھا ان کی سیکورٹی کا انچارج, اس نے کہا جی یہ تو ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکتا, پہلے ایگری کر گیا. پھر انڈیا کو انہوں نے دے دیا. انڈیا میں سشما سوراج نے کہا کہ سواری پیدا نہیں ہوتا, یہ ایگریمنٹ کریں, اور ایگریمنٹ ختم کرا دیا. اگر آج افغانستان نے یہ 2 ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں, 2 سال پہلے ہم نے ان کو کمیونیکیشن کا ایگریمنٹ بھیجا افغانستان کو, جس میں کہ یہ جو کمیونیکیشن ٹاورز لگے ہوئے ہیں ٹیلی فونوں کے, ان میں ان کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سم ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. ہمارے بعض ٹاور لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سم یہاں سے کسی نے لیا تو وہ افغانستان میں جا کے استعمال کر سکتا ہے. اس سے کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا اگر سم استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب آپ کے کوئی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے یہ کیا. ہم نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا رینج وغیرہ چیزیں چیک کر لیں, تاکہ ان کو ریلوکیٹ کر دیا جائے اس طرح کہ آپ کا سم ادھر استعمال نہ ہو سکے, ہمارا ادھر نہ ہو سکے. 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں, افغانستان نے اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا. اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ کی ڈپلومیسی کام نہیں کرتی, آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے کسی چیز پہ. آپ کا فارن آفس ڈٹر پڑا ہے, آپ کا کوئی فارن منسٹر نہیں ہے, آپ کا پرائم منسٹر ہے جو فارن منسٹر بنا ہوا ہے لیکن اس کو پاناما لیک نہیں چھوڑتی. آپ کی پوری کیبنٹ ہے جو صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کا کام کرتی ہے, صبح سے لے کے رات تک ان کو صرف یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا, ہم نے یہ کہنا ہے. تو پھر آپ کام کیا کریں گے؟ اب ایران پہ آ جائیں. ایران کے ساتھ تعلقات, پائپ لائن بننی ہے, گیس پائپ لائن. یہ فوج نے روکی ہوئی ہے کہ آپ نہ بنائیں. کس نے روکی؟ حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی. کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی, سعودی پریشر ہوگا, یا سعودی عربیہ کو انہوں نے کوئی میسج دینا ہوگا. بہر صورت فوج نے تو نہیں روکا کہ ان کو یہ گیس پائپ لائن. زرداری کے وقت میں فوج ادھر ہی تھی, وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں. زرداری صاحب نے جا کے افتتاح بھی اس کا کیا, تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں جا کے وہاں پہ بات چیت کرتے اس کو آگے لے کے چلنے کی. پھر اس سے آپ آگے دیکھیں, یمن کا قصہ ہوا. یمن میں جب ہم نے فوج نہیں بھیجی, سعودی عرب تو ہم سے ناراض ہو سکتا ہے, ایران کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے کیوں نہیں ایران پہ کیپٹلائز کیا, جو آپ نے فیور کی ایران کے ساتھ کہ جی ہم آپ کی وجہ سے نیوٹرل ہیں. تو کسی نے جا کے وہاں نہیں کیا, کچھ ان سے کوئی بات چیت نہیں کی. ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ تو گیا ہی نہیں. ایک وزٹ انہوں نے کیا جو کہ سعودی عرب گئے. جب ایرانین پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے تھے پھر کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں. جب سعودی عرب یہ گئے اور سعودی عرب جا کے انہوں نے پھر ایران آئے, اور وہ ایک شٹل ڈپلومیسی کرنی تھی کہ ایران کو اور سعودی عربیہ کو قریب لایا جائے تاکہ ہمیں فارن پالیسی میں آسانی ہو جائے. یہ رحیل شریف کی کوئی 1.5 مہینے کی کوشش تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کر کے کہ جی یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں, کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب ہوئے تو ہمیں پھر دونوں میں سے ایک کے ساتھ انتخاب کرنا پڑ جائے گا. سو یہ ہمیں مشکل پڑ جائے گی. آپ چلیں, چل کے تو اس کو لیڈ کریں اور آپ صلح صفائی کرائیں. میں آپ کو 200% وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اٹ واز رحیل شریف پرسویشن کہ پرائم منسٹر کو لے کے گئے. جب پرائم منسٹر ایک دفعہ دونوں ممالک میں پھر کے آ گئے, پھر اس کے بعد کیوں نہیں فارن آفس نے اس کو فالو اپ کیا؟ اس کے بعد رحیل شریف صاحب نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو نہیں, وہ تو آپ نے جا کے کروا دیا, ایک پروسیس شروع کرا دیا.
اب وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ اپوائنٹمنٹ ہوگا، سعودی عربیہ نے کہا جی یہاں تعلقات ٹھیک کریں، آپ کرا دیں، ہم یہ اپوائنٹمنٹ ہوگا، اس سے بات کی جائے گی. ایرانیوں نے اپنا کو اپوائنٹمنٹ بتا دیا. پھر تو باقی فارن آفس نے اپنے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرنی تھی. ہمارا وہاں پہ ایمبیسڈر تھا، وہ کرنی شروع کر دیتا، اس کو انسٹرکشن چلے جاتی. یہاں سے کوئی ہلا ہی نہیں. اب آپ نے کہا جی کہ یہاں دورے پہ آئے جب، تو آپ نے کیا کیا جی؟ اب دورے پہ آنے کے بعد یہاں پہ ایرانین پریزیڈنٹ جب آئے یہاں پہ، اور وہ دورہ ٹھیک ٹھاک گزرا، کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کو یہ کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ جی ایرانین ہمارے دوست ہیں، اگر وہ کبھی ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جی یہاں سے کسی نے جا کے ٹیررزم کیا ہے، تو ہم ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن ہم نے کلبھوشن پکڑا ہے جس کا پورا نیٹ ورک ہمیں پتا ہے کہ ایران میں موجود تھا. اس میں یا تو ایرانی حکومت کو پتہ نہیں ہے بالکل کہ کیا انڈین کر رہے ہیں وہاں پہ، یا یہ کہ ایرانین حکومت جو ہے وہ اس کا حصہ بن چکی ہے، ان کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں ان کے نوٹس میں لانا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے یا ہماری گورنمنٹ کلبھوشن کے معاملے میں بڑی معذرت خاص. ان کی سوچ، ان کا رویہ یوں لگتا تھا دیکھنے سے کہ جیسے کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد یہ سوگ میں چلے گئے، ان کو تکلیف دکھ ہو گیا ہے کہ یہ کیوں پکڑا گیا ہے. چنانچہ کوئی ذکر نہیں اس سے کیا گیا. اب چیف آف آرمی اسٹاف جب ملتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنی خواہش پہ نہیں ملا، چیف آف آرمی اسٹاف کی جتنی فورن ڈگنیٹریز سے ملاقات ہوئی ہے یہ ان کی خواہش پہ ہوئی ہے. ورنہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تو وہ رینک ہی نہیں کہ وہ کہے جی میں صدر سے ملنا چاہتا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ وہ صدور جو ہے باہر سے آئے ہوئے، جس طرح اشرف غنی نے کہا یا انہوں نے، وہ یہ خود ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی ہم نے ملنا آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف سے. اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا جی کلبھوشن اس طرح پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ بات کریں، آپ چیک کریں، یہ نیٹ ورک وہاں پہ کام کرتا ہے. اور ایرانین صدر نے کہا جی ہم چیک کریں گے. لیکن بعد میں ایک پریس کانفرنس میں ایرانین صدر نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو کلبھوشن پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس پہ جی ایچ کیو نے، آئی ایس پی آر نے ایک کلیریفیکیشن ایشو کی کہ جی یہ وربیٹم بات چیت ہوئی ہے، اس میں کلبھوشن کا بھی ذکر آیا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو ایک ڈینائل جی ایچ کیو کی طرف سے ایشو ہوا، وہ شاید ایرانین صدر کو اچھا نہ لگا ہو، ناگوار کو. بٹ ایٹ دی ویری فرسٹ پلیس ایرانین صدر نے کیوں ڈینائی کیا کہ ایرانین صدر کو پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کی اپنی غلطی ہے. اس کو چاہیے تھا، اگر وہ ہمارا دوست ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی میرے ساتھ ذکر ہوا ہے، ہم جا کے تحقیق کریں گے. سب ساری غلطیاں جو ہے میاں نواز شریف کی ہے، ایرانین صدر کی ہے، اشرف غنی کی ہیں، مودی کی ہیں. ہماری کون سی غلطی ہے پھر؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں دنیا پوری میں دہشت گرد گردانا گیا، لیکن ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ کا خون بہتا رہے اور آپ ہی کو دہشت گرد کہا جائے. اب اسی سے آپ جو بات کر رہے تھے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. وہ ہیں پروسکرائب تنظیمیں، جن کو، جو ایسی تنظیمیں جن کے اوپر بینڈ آرگنائزیشنز کی ہم بات کرتے ہیں. اس کا پٹھان کوٹ کا پہلا واقعہ ہوا جس کے اوپر آپ کے اوپر الزام آیا. اب انڈیا کا تو کام ہے کہ واقعہ ہوگا وہ آپ پہ الزام دینا ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ پٹھان کوٹ کے واقعے سے پہلے 8 سال تک انڈیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. بامبے لاسٹ تھا. اور یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ اور یہ چیزیں جو اب اڑی کا ہوا اور آگے جو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے جب مودی اور اجیت دوول کا کمبینیشن یہاں پہ آپریٹ کرنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے. اب اسی کی آگے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو بغیر انڈیا کے کہنے کے خود ہی اپنے آپ کو ملزم گردان دیا. ہمارے پرائم منسٹر سری لنکا میں تھے، انہوں نے مودی صاحب کو رنگ کیا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم تحقیق کریں گے، ہم پکڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. آج ہمیں پتہ ہے کہ پٹھان کوٹ میں انہوں نے کہا تھا 7 لوگ مارے گئے، ان کے اپنے لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ کوئی نہیں مارا گیا تھا. سو اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. پھر ہم نے یہاں پہ ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی، پکڑ دھکڑ، یہ وہ شور شرابہ. آپ کی انٹیلیجنس آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن آپ انڈین پروپیگنڈا پہ یقین کرتے ہیں، اپنے لوگوں پہ یقین نہیں کرتے. چنانچہ تحقیقات آئی بی کرے گی، انٹیلیجنس بیورو کرے گا. اب تحقیقات ہوتی ہیں، ایک جوائنٹ ٹیم نے کی ہیں تحقیقات، اور کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی. جو اندر سے چیز نکلتی ہے وہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں.
जब से 2004 से इन तंजीमों की को डिसोन किया सब ने, इंटेलिजेंस ने, ये वो, शुरू में इनके लीडर जो हैं वो कुछ ना कुछ इनको कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन जब लीडरशिप के ऊपर हमारे लोगों का प्रेशर आया तो लीडरशिप ने इनको इन चीज़ों से मना कर दिया। फिर ये लोग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने शुरू हुए। उनमें एक ग्रुप पंजाबी तालिबान बना जो हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गया कि जी आपने हमें कश्मीर जाने से रोका है, लिहाजा हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। और बाकी कुछ जो हैं वो इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ चढ़े। वो कौन से? यही जो लोग एलिमेंट इसके लश्कर तैयबा के या इनके फिर रहे थे लोग जो उस वक्त मिलिटेंसी करते थे या कैंपों में जाके बैठते थे इन्फिल्ट्रेशन के लिए, जिन्होंने ये समझा कि उन्हें पाकिस्तान ने डिच कर दिया। अब वो किस तरह हथे चढ़े कि अब अजीत दोवल और ये कॉम्बिनेशन आने के बाद इन्होंने उनके अंदर पेनिट्रेट किया और उनको मोटिवेट किया कि तुम अगर कोई एक्शन करना चाहते हो वहां पे तो तुम्हें इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी मदद चाहिए। वहां पे मुजाहिदीन हिंद है, फलां है, ये है, वह, उनके साथ मिलके करो। चुनाचे वो यहां से लोगों को बाकायदा गेट से निकाल के लेके जाते रहे। इसकी मिसाल ये कौन से गेट से? जो इन्होंने फेंस में गेट लगाए हुए। ओके। अब उसकी जो मैं समझता हूँ उसकी मेरी बात आपको इससे वेरीफाई होगी कि पठानकोट के इंसिडेंट में, जैसे पठानकोट का इंसिडेंट हुआ, उनके इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ ने 2 दिन बाद स्टेटमेंट दी कि जी यहाँ से कोई क्रॉसिंग नहीं हुई पाकिस्तान की साइड से, हमारी फेंस कहीं से कोई कटी नहीं हुई है, ना टेम्पर हुई है, चुनाचे ये गलत है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आया। फिर तहकीकात होती रही और उनकी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उनके हेड ने ये कहा कि इस सारे पठानकोट के किस्से में हमारी तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान या उसका कोई अदारा मुलव्वस नहीं है। जिस शख्स ने तहकीकात की थी उसको इन्होंने कुछ 7-8 गोलियां मार के तो उसको मरवा दिया, वो जो टीम का हेड था। अब उसके बाद आप देखिए कि यानी ये दो उनके अदारे वो कह रहे हैं कि जी हमने कोई यहाँ से ना क्रॉसिंग हुई, ना यहाँ से कोई किसी ने किया, और इधर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने लोगों की पकड़ तकड़ कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि ये इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ चले गए हैं? क्योंकि कुछ एलिमेंट से हमें पता चला कि उनके नॉलेज में था कि ये एक टेलीफोन नंबर आपको याद होगा कि इंडियंस ने दिया था। जी जी। सो उसके जरिए कोई लोग ट्रेस हुए और पता चला कि जी वो लोग यहाँ से उनको भिजवाते रहे हैं किसी के जरिए, वो इंडियन इंटेलिजेंस थी। वहीं से इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है गुजरात में, और उसके कुछ नाम भी हमें पता चले। चुनाचे हमने, आपको याद होगा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिंग करके कहा, और ये यहां डिस्कशन हुई, फैसला हुआ कि ये उनको बताया जाए, क्यों कि करवा तो इंडियंस ही नहीं है, मलबा पाकिस्तान पे फेंक दिया जाएगा। चुनाचे प्रिएम्प्ट किया, पहले बताया उनको कि ये लोग हैं, ये आपके उधर होने वाला है। जंजुआ साहब ने बताया। जंजुआ साहब ने बताया। अच्छा, अगर आर्मी इनको पैट्रोलाइज कर रही होती, फिर ये जल्द से जुलूस कैसे? एक सेकंड मैं उस पर आता हूँ। आर्मी अगर इनको पैट्रोलाइज कर रही होती तो आर्मी प्रिएम्प्ट करवाती, आर्मी इनको बताती कि ये गुजरात में होने वाला है। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल जंजुआ खुद फोन करके उनको बताते हैं अपने काउंटर पार्ट को वहाँ पे इंडिया में। वो लोग, अच्छा ये भी ज़हन में रखें कि वो लोग वहीं थे, वहीं से वो सारा होना था। वो उन्होंने जिनके नाम शाम बताए थे वो उन्होंने पकड़े रखड़े क्या किया, आप देखें उसका कोई जिक्र नहीं आया बाद में। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चलूँगा। मैं ये पूछना ही चाहता हूँ कि देखिए ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनके हेड जो हैं, ये अभी भी तो यहाँ पे नज़र आते हैं ना, वो क्यों नज़र आते हैं? अच्छा, उसकी वजह ये है, आप ये ध्यान में रखिए कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पंजाब की हैं। ठीक है। बल्कि तीसरी भी, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, अगर आप साउथ पंजाब को देखें तो ये मिलिटेंसी की हब है, गढ़ है। ठीक है। सिंध वाले आपको इंटीरियर में नहीं जाने दे रहे थे, इस वजह से वो कहते थे भाई पंजाब में क्यों नहीं कराते आप ऑपरेशन? तो आप यहाँ पे क्यों पूरा नहीं पाकिस्तान कहता है कि पंजाब में क्यों नहीं ऑपरेशन करते? अब पंजाब में पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। क्यों आप करना चाहती? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कई दफा, एपेक्स कमेटी जो पंजाब की है उसने कई दफा रिकमेंडेशन। एक मिनट, सिंध में
کیا خوشی سے آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں پہ یا وہاں پہ جو لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپریشن کرو کہ آ جاؤ ہمارے بندے پکڑ کے لے جاؤ؟ نہیں، سندھ میں بھی نہیں کیا جا رہا. سندھ میں بھی آپ نے انٹیریئر سندھ میں جانے کی اجازت نہیں دی. وہ بڑا بے وقوف ہوگا ٹیررسٹ جو کراچی میں واقعہ کرے اور پھر کراچی میں بیٹھا رہے. وہ انٹیریئر سندھ میں کیوں نہ چلا جائے؟ وہ پنجاب میں کیوں نہ آ جائے جہاں اس کو سیکیورٹی ہے؟ تو آپ تو کر ہی نہیں رہے. میں ذرا ریفریز کر لیتا ہوں اپنے کوشچن میں. مائی کوشچن از کہ آپ انٹیریئر سندھ میں آپریشن کیوں نہیں کر سکتے اور پنجاب کے انٹیریئر پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں کر سکتے؟ فوج کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، فوج کو مینڈیٹ دیا جائے تو تب کریں گے نا. مینڈیٹ کیسے؟ مطلب دیکھیں جب ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اپنے ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور اس میں آپ کو مطلب پرسیپشن ہے یہ بالکل، اور اس میں میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جو کام فوج کروانا چاہتی ہے وہ کروا لیتی ہے حکومت سے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. فوج کو کانسٹیٹیوشنل لیگل کور چاہیے. آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت بلایا جائے گا، یہ آپریشن کریں گے. پنجاب میں آپ اس لیے فوج جو ہے نہیں کر سکتی آپریشن یا نہیں کرنے دیا جاتا آپریشن، یا انٹیریئر سندھ میں نہیں کرنے دیا جاتا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ خطرے میں پڑ جائے گی. پنجاب میں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ خطرے میں پڑ جائے گی، اور اگر انٹیریئر سندھ میں کریں گے تو جناب وہاں کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا، لیکن انٹیریئر سندھ میں پکڑے جانے سے بہت سارے پیسے کھائے ہوئے، کرپشن، لوٹ مار کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح پنجاب میں بھی ڈر ہے کہ بعض کنیکشن سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. تو پھر کمپرومائز کون کر رہا ہے؟ تو کمپرومائز سول گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے. آپ رینجرز کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہاں کر؟ دیکھیں نا، رینجرز کو اگر آپ اجازت دے دیں، سول آرم فورسز ہیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کی انٹیلیجنس اور فوج کا کچھ عمل دخل اس کے رینجرز کے تھرو آ جائے گا، یہ پکڑے جائیں گے. اب میں اس میں وضاحت کر دوں کہ یہ چیز جو ہے، جو ان کے جلسے جلوس اور پرسیپشن، یہ پچھلے 2-3 سال سے آرمی، جب سے یہ آپریشن شروع ہوئے ہیں، آرمی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کروا نہیں رہے، لیکن ان کی پرسیپشن ہے. جو ان کے روگ ایلیمنٹس ہیں وہ اندر ہیں پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب اور ادھر، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. پولیس کر نہیں رہی. اچھا، اب پولیس جو بہانے کرتی رہی، جب پولیس کو کہ ہم جی کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ انٹیلیجنس والے چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں. ڈی جی ایسا یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہائیسٹ لیول پہ کہا ہے کہ کوئی کسی کی رعایت نہیں، تو اگر کوئی چھڑانے بھی آئے تو اس کو بھی بند کر دیں اندر. لیکن اگر آپ نے چھوڑا ہی تھا، ہمیں کسی ایک کا نام بتا دیں کہ فلاں کو پکڑا اور فلاں چھڑانے کے لیے آیا، ویل ٹیک ڈپارٹمنٹل ایکشن اگینسٹ. آج دن تک کوئی نام نہیں آیا. یہ ڈی جی آئی نے کس کو بولا؟ میٹنگ میں ان کو پرائم منسٹر اور سارے لوگ ان کو جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اچھا، اب چیز یہ ہے، آپ اسی میٹنگ کی بات کریں، میں اسی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی جو لیٹلی ہوئی ہے، ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آرمی اور آئی ایس آئی ہی ہے جس نے 2 پلانز حکومت کو اپریل میں دی. آج اکتوبر ہے، اپریل میں 2 پلان دیں. ایک میں ریکمینڈ کیا کہ جی ان لوگوں کو جو ملیٹنسی کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے، یا اب ان میں سے روگ ایلیمنٹ بنتے جا رہے ہیں، ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئیں. اس کا مجھے کچھ تھوڑا سا علم ہے. اچھا، مین سٹریم میں لے کے آئیں، اور اس میں کچھ بات چیت ہوئی کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. دوسری پلان یہ تھی کہ وائلنٹ ملیٹنسی کو کیسے ختم کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہے، اور وائلنٹ ملیٹنسی بھی آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے. لیکن وہ دونوں پلان اپریل کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں ساری باتوں کو. تو جن صاحب، اس میں ایسے لگتا ہے کہ آرمی اور سول گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں، ایک پیج پہ نہیں ہے. اس کے 2-3 وجوہات بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ جنرل رحیل شریف جا رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کوئی پرنسپل گورنمنٹ وغیرہ، وہ اپنے تمام ناکامیاں، فیلیئرز، یا جہاں جہاں ایکشن نہیں کر سکے، اس کا ملبہ جنرل رحیل شریف کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اس کے مطابق کام کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی صفوں میں گند ڈالیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. میں نے آپ کو 3 ملکوں کا بتایا ہے کہ فوج کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کو، اس تعلق کو درست کرنے میں. آپ اپنے ملک کے سارے مفادات کو ایک طرف رکھ کے کھو میں ڈال کے تو اس کے بعد تعلقات بہتر کرنا چاہیے. وہ تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، وہ تو اس کے لیے کسی کو ایکسپرٹیز فارن آفس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اگر فارن آفس کو فعال کرنا ہے
آپ کو بڑا کمپیٹنٹ وہاں پہ فارن منسٹر چاہیے فل ٹائم. پرائم منسٹر جو انتہائی مصروف اور پریشان ہے کہ پاناما لیک کی جان نہیں چھوڑ رہی اس کی, وہ توجہ نہیں دے رہا ان چیزوں پہ. 30 تاریخ کو عمران خان یہاں پہ ایک پروٹیسٹ کرنے والا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم بند کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور حکومت پھر یہ آسرا لے گی کہ اس کے پیچھے خفیات ہے. نہیں, کس کا ہاتھ ہے پھر؟ کسی کا نہیں. عمران خان پولیٹیشین ہے. ہمیشہ یہی پرسیپشن ہوتا ہے جو بھی میں ابھی یہ کہنا شروع ہے یا جو بھی حکومت میں آتا ہے یہ کہنا شروع کر دوں, ایجنسیز کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. ایجنسیز کا تعلق نہیں. میں یہ اگر کہنا شروع کر دوں کہ میاں صاحب جو ہے وہ حکومت میں آئے ہیں, طاقت میں آئے اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا, تو یہ کہنے کی کوئی بات ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے. دی پوائنٹ از کہ ہر آدمی کی اپنی ایک پالیٹکس میں آیا ہے, اس کی اپنی خواہش ہے. اب بھی یہ خوف نہیں, مگر اب بھی یہ خوف کھڑا کریں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. جتنا ان پچھلے 8 سالوں میں آرمی نے ڈیموکریسی جیسی بھی ہے, بادشاہت ٹائپ, خاندانی, یہ وہ جو بھی ہے, اس کو جتنا سپورٹ کیا ہے یہ پوری قوم دیکھتی ہے. جناب صاحب مجھے وقت کم ہے, نہیں تو باتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہیں اور مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا یہاں پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں سے پردہ اٹھایا ہے اور کافی پرسیپشنز ایسی ہیں جن کو آپ نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو جی, کیونکہ اس میں میں کوئی چیزیں ایکسٹرا نہیں دے سکتا. اس کی وجوہات ہیں کیونکہ دیر ور سو مینی تھنگس, ان کو میں سم اپ کرنا شروع کروں گا تو میرے خیال میں اور 10 منٹ گزر جائیں گے. لیکن آپ ایک ایک چیز کو ذرا غور سے سنیے گا. ہر چیز کے اندر جواب بھی ہے, سوال میرے ہیں, جواب جنرل صاحب کے ہیں. سو ان کو ذرا غور سے سنیے گا, آپ کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.